منی بجٹ کے نام پہ آج ڈسکشن ہو رہی ہے، اور سچی بات ہے ایز اے پولیٹیشین، ایز اے ڈیموکریٹک، جو اس ایوان کی احترام میں ہم نے بہت سی تکلیفیں کاٹی جمہوریت کے ناطے پہ، اور ان ایکسپیرئنس ہمارے کچھ دوستوں کی وجہ سے ہماری دنیا میں جو جگ ہسائی ہو رہی ہے کہ گورنمنٹ کی بینچز جو بل پاس کرنا چاہتی ہے وہ خالی ہے. 2-3 میرے معزز ممبر صاحبان تشریف رکھتے ہیں، وہ بھی الائز ہیں، ایسے نہیں ہے کہ وہ حکومت کا حصہ ہیں. ایک آپ بیٹھے ہیں، آپ تو مجبور ہیں. دوسرے ایک خان صاحب ہمارے فاٹا سے ہیں، بہت پرانے دوست ہیں، کبھی ہمارے ساتھ ادھر ہی بیٹھتے تھے، آج بھی ادھر ہی بیٹھ رہے ہیں. تو ماشاءاللہ یہ ایوان ہے، اور شکایتیں بھی ہم کرتے ہیں، سنتے بھی ہم ہیں. تو آج اس موقع پہ بات کرنے کا موقع مل رہا ہے، اور بہت اچھی تقریریں ہوئیں. اور میرے آنریبل ممبر پٹیل نے کہا کہ اگر اتنی تیزی سے معیشت جی شاہ صاحب آپ پروسیڈ کریں. جی چیف وپ کھڑے ہیں تو عباسی صاحب تشریف رکھیے. چلو کچھ کام کے سلسلے میں کھڑے ہیں. چیئرمین کی توجہ ادھر تھی، اس لیے میں نے 2 منٹ خاموشی کی کہ چیئرمین سن رہے کہ اتنی اسپیڈ سے ماشاءاللہ اکانومی ترقی کر رہی ہے، اور پاکستان میں دودھ اور شہد کی نہریں بہہ رہی ہیں، اور IMF جو ہے وہ جلد بازی میں ہے کہ پاکستان ذرا اور آگے بڑھے تو ہم جلدی قرضہ دے دیں. تو اس وجہ سے اگر یہ ترقی کی راہ ہے تو اگر ترقی نہ کرے پاکستان تو پھر کیا اثر ہوگا. یہ ترقی میں ایسے حالات ہے کہ پاکستان آج دنیا میں 4تھا مہنگا ملک ہے، جس میں ارجنٹائنیا بھی ہے، ترکی بھی ہے، اور برازیل ہے، پاکستان ہے. سرجن صاحب یہ آؤٹ سائڈر یہ ان کو نیشنل اسمبلی سے باہر بھیج دیں. جی یہ ان سب کو جو شاہ صاحب یہ کیسے سیکیورٹی آپ چیک کریں، اور یہ ہاؤس ان کو نیشنل اسمبلی سے باہر پھینک دیجیے. مسٹر اسپیکر، میں کوئی ایسی بات نہ کروں گا کہ جس پہ کوئی ذاتیات ہو یا کوئی ڈائریکٹ تنقید ہو. میں جو بھی بات کروں گا کوشش کروں گا فیکٹ اینڈ فگر کے ساتھ بات کروں. ٹائم اتنا نہیں ہے، سارے بیٹھے ہوئے ہیں تقریباً اسی میں کہ میری تقریر ختم ہو تو اس خالی ایوان سے ہم جائیں. پرائم منسٹر کی سیٹ کو زنگ لگ گیا. اور دیکھیں سردار صاحب، مسئلہ یہ ہے کہ جو آپ کہتے ہیں کہ زنگ لگ گیا، اگر کوئی الیکٹڈ نمائندہ ریئل ہو، آپ کہتے بھی خود ہو اور شکایت بھی خود کرتے ہو، یہ بہت بڑی جاتی ہے آپ کی. الیکٹڈ نمائندہ ہو، سلیکٹڈ آپ کہتے ہو، اور پھر بات الیکٹڈ کی کرتے ہو. جب سلیکٹڈ ہے تو پھر کیسے آپ کہتے ہو کہ وہ نہیں آتا؟ وہ اس لیے نہیں آتا کہ وہ سلیکٹڈ ہے، الیکٹڈ نہیں ہے. اس لیے آپ یہ اعتراض نہ کیا کریں. تو میں مہنگائی کی ریشو کو صرف اس پاکستان کی سروے آف پاکستان کی رپورٹ کے مطابق پیش کرنا چاہتا ہوں، اور اس کے بعد بھی آپ کو ضرورت ہے منی بجٹ کی. ہاں صاحب، اگر ہاؤس کے
اس رولز میں ہے کہ آپ نہیں بنا سکتے. جو بھی ہے آپ بیشک، لیکن آپ بنا نہیں سکتے. آپ آنریبل ممبر ہیں میرے لیے. دیکھیں اسپیکر، ہمارے آنریبل منسٹر نے جو لاہور سے ہے اس نے کہا کہ ایڈجسٹیبل یہ ٹیکس ہوگی، کسی کے اوپر ٹیکس نہیں ہوگی. میرے دوست نے ایک نے کہا کہ پاکستان میں 8% لوگ، ان کو کریکٹ کر دوں، 8% لوگ جو ہے ٹیکس دیتے ہیں. نہیں بھائی، 0.8% تھے، اب 1% ہوئے ہیں ٹوٹل. دنیا میں لوئسٹ ٹیکس ریکوری کرنے والا پاکستان ہے، اور ہائیسٹ دنیا میں ٹیکس پے کرنے والے پاکستان کے غریب ہیں. جو مسکین لوگ ہیں، غریب لوگ ہیں، وہ ہائیسٹ ٹیکس دیتے ہیں، اور بڑے لوگ جو ہیں جو 1% ٹوٹل ٹیکس دیتے ہیں. اندازہ کر لیں کہ اس پاکستان کی اللہ کی طرف سے مدد ہے یا نہیں ہے کہ غریب آدمی اس ملک کو چلا رہا ہے. اس ملک کو بڑے انڈسٹریلسٹ نہیں چلا رہے. کسان ہے وہ ٹیکس دیتا ہے، مزدور ہے وہ ٹیکس دیتا ہے، موٹر سائیکل والا ہے، عام غریب آدمی ہے وہ ٹیکس دیتے ہیں. تو اس ملک کو چلانے والا غریب آدمی ہے. بنانے والا بھی غریب آدمی تھا، چلانے والا بھی غریب آدمی ہے، اور بگاڑنے والے وہ امیر آدمی ہیں جو 2 لاکھ کا ٹیکس دیتے تھے، آج 90 لاکھ کا ٹیکس دیتے ہیں. کوئی حساب مانگنے والا نہیں ہے کہ اتنی جلدی ترقی کیسے ہوگی، یہ پیسے کہاں سے آئے. چائے والے سے آئے، پان والے سے آئے، پاپڑ والے سے آئے، یہ پیسے کہاں سے آئے. مسٹر اسپیکر، آپ کو ڈیٹا ٹیکن فرام پاکستان اکنامک سروے اینڈ پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس، یہ اس کا ڈیٹا ہے. 2008 میں 38 شوگر تھی 38 روپے کی، آج ہے 100 روپے کی. گھی آئل تھا 110 روپے کا، آج ہے 400 روپے کا. رائس تھی 47 روپے کی، آج ہے 130 روپے کی. دال مونگ ہے 50 روپے کی، آج ہے 250 روپے کی. میٹ ہے 262 اور آج ہے 1400. ملک لیٹر ہے 36 روپے، آج ہے 150. فائر ووڈ تھی 270 کی، آج ہے 1100 کی. پیٹرول جب ڈالر کی قیمت 108 روپے تھی تو پیٹرول 63 روپے تھا. ڈالر کی قیمت 221 میں 174 روپے ہے، 108 سے جمپ ہے 177، مگر مارکیٹ میں 184 ہے. تو ڈیزل تھی 44 روپے کی، آج 142 کی. ایل پی جی تھی 94 کی، آج ہے 200 کی. تو یہ پوزیشن تھی، اور ابھی اس کے بعد بھی یہ ریکارڈ پہ اگر آپ رکھ سکتے ہیں تو یہ ریکارڈ پہ رکھ لیں، اور اگر کوئی چیلنج کر دے کل اس چارٹ کو تو اس کو جواب دینے کے لیے ہم تیار ہیں. یہ اپنے ریکارڈ پہ رکھ لیں. قرضہ 2013 میں جب پیپلز پارٹی کی حکومت گئی تو 14,292 تھے، 14,292، اور 2018 میں 24,953. 2021 میں 3.5 سال کا فرق ہے، 3 سال کا 41,500. اور مجھے یہ تھیوری یا تھاٹس یا فلسفی سمجھ میں نہیں آتی کہ ہم نے 22,000 ارب کا قرضہ اتارا ہے، تو وہ کہاں گیا قرضہ؟ جو اتارا ہے تو وہ اس سے شارٹ کرے، مائنس کرے. اگر یہ فگر غلط ہے تو اس کو چیلنج کیا جائے. تو 22,000 جب قرضہ آپ نے اتارا تو وہ کہاں سے تو شارٹ ہوتا؟ جو 24,000 تھا پی ایم ایل اے نون کے دور میں، تو وہ 2,000 ہو جاتا، اور پھر آپ 18,000 17,000 18,000 لیتے تو ہم وہاں پہ کھڑے ہوتے.
تو پھر آپ کی کارکردگی کو ہم مانتے تسلیم کرتے. مسٹر اسپیکر 1700 چیزوں پہ آپ نے ٹیکس لگایا ہے اور کہتے ہیں ہم نے ٹیکس نہیں لگایا. دنیا کا سب سے بڑا غلط بیانی، میں جھوٹ نہیں کہتا کیونکہ جھوٹ جو ہے غیر پارلیمنٹری لفظ ہے، غلط بیانی سے کام لینے والا یہ اس سے بڑھ کر کوئی اور بات نہیں ہوگی کہ ہم ٹیکس نہیں لگا رہے. 340 ارب کا ٹیکس لگ رہا ہے. جیسے میں نے شروع میں کہا کہ ایڈجسٹیبل کیسے کریں گے؟ جو موبائل فون لیتا ہے، جیسے ہمارے پٹیل صاحب نے کہا، وہ جو کارڈ پہ یا موبائل پہ ٹیکس دے گا وہ ٹیکس پہ ہولڈر ہی نہیں ہے، تو کس طریقے سے ایڈجسٹ کر کے آپ ان کو وہ واپس کریں گے؟ یہ کس دنیا میں رہتے ہیں؟ کس کو بیوقوف بناتے ہیں؟ تو مسٹر اسپیکر یہ چیزیں دیکھنی چاہیے. میں مختصر ٹائم لیتا ہوں مگر کیونکہ میرے بھائیوں نے ابھی بات کی سندھ کے لیے. دیکھیں جی، سندھ کے میں آپ رہتے ہیں، کراچی سندھ کا حصہ ہے، کراچی سندھ ہے. آپ کے حقوق اور ہم سب کے حقوق ایک ہے. ہمیں ایک ہو کے اپنے حق لینے چاہیے. جو ہمارا رائٹ ہے، جو کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے، گیس پہ رائٹ ہے، پانی پہ رائٹ ہے ہمارا. سندھ میں، کراچی میں، سندھ میں جو باہر سے لوگ آتے ہیں وہ بھی پانی پیتے ہیں، تو ان کا رائٹ لے کے ہم ساتھ ہوں گے تو وہ رائٹ لے سکتے ہیں. ہم اگر ہر حکومت میں شامل ہوں گے تو وہ حق نہیں ملے گا، ہمیں بھیک ملیں گی. اس کو بھیک کہا جاتا ہے. ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ آپ کو بتایا نہیں گیا ہے، دوسری طرف آپ بڑے جذباتی ہیں. مسٹر اسپیکر، لوکل باڈیز کی بات کی. لوکل باڈیز کے جو میئر تھے ابھی ایم کیو ایم کے، بڑی عزت و احترام کے ساتھ میں بات کرنا چاہتا ہوں. ہمارے دوست ہیں یہ، 88 سے لے کے ہمارے دوست ہیں یہ. میئر کہتا تھا کہ واٹر اینڈ سیوریج میرے پاس ہے ہی نہیں. اب تو ان کو دیا گیا ہے، ٹاؤنز کو دیا گیا ہے. اور ویسٹ مینجمنٹ میرے پاس نہیں ہے، اب تو ٹاؤنز کو دیا گیا ہے. یہاں تک کہ ٹاؤنز کو پولیس کو جواب دہ بنایا گیا ہے کہ یہ جو ہے پولیس جواب دہ ہوگی ٹاؤن کے چیئرمین کو. آج بھی احتجاج چل رہا ہے. وہ احتجاج خیبر پختونخوا میں کیوں نہیں ہے؟ کیوں نہیں خیبر پختونخوا میں یہ احتجاج ہو رہا ہے کہ جب حکومت الیکشن ہار گئی تو سارے قانون کو چینج کر دیا؟ وہاں احتجاج نہیں ہوتا. جہاں آپ کو اختیارات مل رہے ہیں وہ بھی اختیارات ہم نے بات کر کے دیے گئے ہیں، وہاں احتجاج ہے. گفت شنود کے ساتھ یہ ساری چیزیں طے ہوتی ہے. یہ پیپلز پارٹی ہے، یہ جمہوری پارٹی ہے، ڈائلاگ پہ یقین رکھتے ہیں. ہم ایسی جماعتیں نہیں ہیں جو ایک دم جنم لیتی ہیں اور پھر میدان میں آ جاتی ہیں، مگر ہم نے اس جمہوریت کی خاطر، اس ڈیموکریسی کے خاطر اپنی جانیں دی ہیں. اس پارلیمنٹ کی خاطر ہم نے اپنی جانیں دی ہیں، سرائیں کاٹی ہیں، کوڑے کھائے ہیں. تو ہم تو اس جمہوریت کو سے کبھی بھی کمپرومائز نہیں کریں گے کہ جمہوریت کو کوئی اس طریقے سے برباد کر دے. تو مسٹر چیئرمین، ہم ان کو کہتے ہیں کہ آئے ہمارے ساتھ کھڑے ہو جائے، چھوڑے وزراتوں کو. یہ وزراتیں آنی جانی چیزیں ہیں، اقتدار آنی جانی چیزیں ہیں. ساری زندگی آپ کو رہنا ہے، ہم سب کو رہنا ہے، پاکستان میں رہنا ہے، اپنے اپنے صوبے میں رہنا ہے، ان کے حقوق لینے ہیں. اس طریقے سے تو اگر ہم لڑتے رہیں گے تو ان کے غریبوں کے حقوق، اتنی بڑی مہنگائی ہو. میں نے آپ کو بتا دیا، میں نے آپ کو ایک ایک چیز بتا دی. میں نے آپ کو بکرے کے گوشت کو بتایا، جیسے 1800 روپے کا ہو گیا ہے. آٹا بتایا، گھی بتایا. اب اس کے لیے بھی آپ آواز نہیں اٹھاؤ گے. اپنے غریب ریڑھی والے غریبوں کے لیے بھی اگر آپ لوگ آواز نہیں اٹھاؤ گے، آپ لوگ حکومت کی وجہ سے، وزراتوں کی وجہ سے، ٹریجری بنچز میں بیٹھنے کی وجہ سے اگر آپ اپنے لوگوں کے لیے آواز نہیں اٹھاؤ گے تو وہ کل آپ کو پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑا کریں گے.
जो असर पीटीआई का कराची में होगा वो असर आपका भी हो जाएगा। अभी तो 7 सीटें ली हैं, अगर इसी हालत में खड़े रहे तो 7 के बजाय 1 सीट भी आपको बड़ी मुश्किल मिलेगी, क्योंकि वो लोग कहेंगे कि आप लोगों ने जब हम पे जुल्म ढाया जा रहा था। शाह साहब वाइंड अप प्लीज जी। एक और बात भी मैं आपका एहतराम करता हूं, एजुकेशन की बात हुई, यहां पे लोग मैं आपको ये भी जरूर लेटर दे रहा हूं, यहां पे लोग कहते हैं कि एजुकेशन इस्लामाबाद गवर्नमेंट के पास हो, फेडरल गवर्नमेंट के पास हो। इस्लामाबाद में प्रोटेस्ट चल रहे हैं, 1 महीने से प्रोटेस्ट चल रहा है, और वो कहते हैं कि वहां कहते हैं कि अपने कॉर्पोरेशन को दिया जाए, मेट्रोपॉलिटन को दिया जाए। यहाँ पे ये हाल है कि एक स्कूल इस्लामाबाद सीडीए चला रही है, 5,000 रुपये फीस लेती है, वो एक स्कूल नहीं चलता। यहाँ पे मैं आपको बताऊं कि कम से कम 144 स्कूल इस्लामाबाद शहर में है और तो 278 गांव में है। कैसे चलाएंगे? ये लोग चीख रहे हैं और वो लोग कहते हैं कि हमें दिए जाए। कैसे चलेगी? अस्पतालें कैसे चलेंगी? अब्बासी शहीद का क्या असर हुआ? कराची हार्ट हॉस्पिटल का क्या अपना कार्डियक अस्पताल का क्या असर हुआ? आखिर सिंध गवर्नमेंट को उठाना पड़ा। अब ये खुद फैसला करेंगे कि क्या हाल है। और माशाल्लाह मैं बड़े दावे से कहता हूं, बड़े दावे से, सिंध जैसी हेल्थ फैसिलिटीज अगर कहीं है तो जहां से एक टीम बनाए और जाके विजिट करे, जिसमें 60% अपोजिशन हो और 40% गवर्नमेंट हो, और 60% गवर्नमेंट हो, 40% अपोजिशन हो। जाए, विजिट करे, सिंध के इंफ्रास्ट्रक्चर को देखे, सिंध के एजुकेशन को देखे, सिंध की यूनिवर्सिटीज को देखे, सिंध की हॉस्पिटल्स को देखे, सिंध के जैसे मैंने कहा कि जो थर है उसको विजिट करे। अगर थर जैसी अस्पताल इस्लामाबाद में भी हो तो मैं मानने के लिए तैयार हूं, पिम्स के बावजूद जो वहां फैसिलिटी है। तो मिस्टर चेयरमैन, ये मैंने सारी चीजें आपको रखी है, ये भी मैं आपको दे रहा हूं। ये अवाम की अपील है कि आप अपने पास देखें कि अवाम क्या मांगता है और हम सियासतदान आपस में लड़ाई की वजह से क्या मांगते हैं। थैंक यू जी, थैंक यू। तो मैं आखिर में उन सारे दोस्तों को जो सिंध में बसते हैं, एहतजाज करते हैं, एक मरतबा फ्लोर ऑफ द हाउस पे हम दावत देते, आए, नेगोशिएशन करें, बैठे, आपको क्या चाहिए। थैंक यू जी, थैंक यू जी।